ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام سيدنا ومولانا بالقاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. اللهم صل على محمد. حضرات گرامی قدر، عزاداران مظلوم کربلا، ماتم داران سید الشہداء، میں نے جس آیے کریمہ کا پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، پروردگار عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا. کیا یہ لوگ قرآن مجید میں غور و فکر نہیں کرتے؟ اگر قرآن غیر اللہ کا کلام ہوتا تو اس میں بڑا اختلاف ہوتا. قرآن مجید خالق کائنات کا وہ کلام ہے جو فصاحت و بلاغت اور معنی کے اعتبار سے اتنا جامع، اتنا مدلل، اتنا عاجز کر دینے والا کلام ہے کہ 1400 برس کے بعد سے آج تک دشمنان قرآن کے چیلنج میں ایک آیت بھی نہ لا سکے. قرآن مجید لڑائی جھگڑے کی کتاب نہیں ہے. قرآن مجید قتل و غارت کا سبق نہیں دیتا. قرآن برہان ہے، قرآن حجت ہے. اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے ہاتکم برہانکم ان کنتم صادقین. اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو دلیل لے کر آؤ. قرآن اگر تردید بھی چاہتا ہے تو دلیل کے ساتھ چاہتا ہے. قرآن پہلے اپنے حق ہونے کو پیش کرتا ہے، بعد میں مخالفین سے دلیل طلب کرتا ہے. جواب قرآن سے لے کر آؤ، تلوار سے نہیں. جواب برہان سے لے کر آؤ، زیان سے نہیں. جواب علم سے لے کر آؤ، جہل سے نہیں. جواب باب علم سے لے کر آؤ، ابو جہل سے نہیں. اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. میرے حبیب ان کافروں سے بھی مجادلہ کرو احسن طریقے سے، موعظہ حسنہ کے ساتھ، شیریں گفتار کے ساتھ. میرے حبیب تلوار یا اقتدار کے ذریعے اپنے آپ کو منوانے کی کوشش نہ کرنا، اس لیے کہ آپ حق پر ہو، اور حق چاہے دیر سے سمجھ میں آئے لیکن اپنے آپ کو پہچانوا لیتا ہے. اب اگر ایک عرصے تک کسی کو ہوتا عقل کے ذہن میں حق کی معرفت نہ آئے، اس میں حق کا قصور نہیں ہے بلکہ اس کی عقل کی کوتاہی ہے. بھائی پہلے دن ہی تو سب ایمان نہیں لے کر آئے. کوئی پہلے دن ایمان لے کر آیا، کوئی دوسرے دن ایمان لے کر آیا، کوئی تیسرے دن ایمان لے کر آیا، کوئی ایک ہفتے کے بعد ایمان لے کر آیا، کوئی ایک مہینے کے بعد ایمان لے کر آیا، کوئی 1 برس کے بعد ایمان لے کر آیا، کوئی 7 برس کے بعد ایمان لے کر آیا. کوئی ایمان لا کر بھی نبوت میں شک کرتا رہا. نبوت میں شک کرنے والوں نے شک کیا، لیکن کچھ جاہلوں نے قرآن مجید میں بھی شک کیا. قرآن مجید میں شک کرنے والے جاہلوں اور محمد مصطفیٰ کو اپنے جیسا کہنے والوں، آؤ میں تمہیں بتاؤں محمد مصطفیٰ کی عظمت کیا ہے، محمد مصطفیٰ کی فضیلت کیا ہے، محمد مصطفیٰ کا معیار کیا ہے، محمد مصطفیٰ کا رتبہ کیا ہے، محمد مصطفیٰ کی بلندی کیا ہے. کائنات کی ہر چیز منتظر قرآن ہے. انسان منتظر قرآن ہے،
نبی منتظر قرآن ہے، آدم منتظر قرآن، نوح منتظر قرآن، موسیٰ منتظر قرآن، عیسیٰ منتظر قرآن، یحییٰ منتظر قرآن، موسیٰ منتظر قرآن، یعقوب منتظر قرآن، یوسف منتظر قرآن، ابراہیم منتظر قرآن، یوسف منتظر قرآن، یونس منتظر قرآن، ہوائے منتظر قرآن، خلائق منتظر قرآن، فرشتے منتظر قرآن، کائنات کی ہر چیز منتظر قرآن ہے۔ اب جملہ سننا، کائنات کی ہر چیز جس کی منتظر ہو اسے قرآن کہتے ہیں، اور قرآن جس کے ہوٹوں کو چومے اسے محمد مصطفیٰ۔ قرآن مجید اللہ کا وہ کلام ہے، اگر اس کلام کو گھر میں رکھا جائے تو گھر میں بلائیں نہیں آتی، اور جنہوں نے قرآن مجید کو مٹانے کی کوشش کی وہ خود تو مٹ گئے لیکن قرآن مجید کو نہ مٹا سکے، اور جو اللہ کے نظام کو نہ مٹا سکے وہ اللہ کے کلام کو کیا مٹا سکتے ہیں۔ آج اگر کوئی ہم سے پوچھے کہ ہم مسلمان کیوں ہیں، کیا آپ کے پاس رسول ہے جنہیں دکھلا کہ ہم یہ کہہ سکے کہ یہ رسول اللہ ہے اس لیے ہم مسلمان ہیں؟ ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے رسول کو وسیلہ بنا کر قرآن ہم تک پہنچایا ہے، اور قرآن نے کہا جس کی ذمہ داری میں لوں اسے کوئی مٹا نہیں سکتا۔ میں نے قرآن سے پوچھا تم نے سب سے پہلے ذمہ داری کس کی لی؟ تو قرآن نے کہا میں نے سب سے پہلے ذمہ داری رسول کی لی۔ اگر میں قرآن ہو کر نیچے نہ آتا تو رسول بھی نیچے نہ آتے۔ رسول اس لیے آئے کہ بتا سکے کہ قرآن کیا ہے، قرآن اس لیے آیا کہ سمجھا سکے کہ رسول کیا ہے۔ اگر یہ دیکھنا ہو قرآن کہاں ہے تو رسول کے سینے میں دیکھو، اور اگر یہ دیکھنا ہو رسول کہاں ہے تو قرآن کے سینے میں دیکھو۔ رسول کی سیرت قرآن کی صورت میں نظر آئے گی، قرآن کا کردار رسول کی سیرت میں نظر آئے گا۔ وہ آسمان سے اترا کلام اللہ بن گیا، یہ آسمان سے اترے رسول اللہ بن گئے۔ قرآن مجید اللہ کا وہ کلام ہے، ہر مومن یہ چاہتا ہے کہ وہ قرآن کا بوسہ لے، ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ قرآن کا بوسہ لے، ہر متقی یہ چاہتا ہے کہ وہ قرآن کا بوسہ لے، ہر نبی یہ چاہتا ہے کہ وہ قرآن کا بوسہ لے۔ آدم کی کوشش کا وہ قرآن کا بوسہ لے، نوح کی کوشش کا وہ قرآن کا بوسہ لے، موسیٰ کی کوشش کا وہ قرآن کا بوسہ لے، عیسیٰ کی کوشش کا وہ قرآن کا بوسہ لے، آدم کی کوشش کا وہ قرآن کا بوسہ لے۔ بھائی آدم سے پہلے بھی قرآن تھا۔ اب آپ کہیں گے مولانا محرم علی صاحب کہاں لکھا ہوا ہے آدم سے پہلے بھی قرآن تھا؟ اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، یہ عزت والا قرآن اپنے نزول سے پہلے بھی لوح محفوظ میں محفوظ تھا۔ جب سے لوح ہے تب سے محفوظ ہے، جب سے محفوظ ہے تب سے لوح ہے۔ ساتویں امام سے کسی نے پوچھا مولا لوح سے مراد کیا ہے؟ ساتویں امام نے فرمایا لوح سے مراد میری جدہ فاطمہ ہے۔ آدم کی کوشش کا قرآن کا بوسہ لے، نوح کی کوشش کا قرآن کا بوسہ لے، موسیٰ کی کوشش کا قرآن کا بوسہ لے، عیسیٰ کی کوشش کا قرآن کا بوسہ لے، یحییٰ کی کوشش کا قرآن کا بوسہ لے۔ اب جملہ سننا، کائنات کی ہر چیز جس کا بوسہ لے اسے قرآن کہتے ہیں، اور قرآن جس کے دل میں اترے اسے محمد کہتے ہیں۔ مصطفیٰ وہ ہے جس کے ہونٹوں کو قرآن چومے، مصطفیٰ وہ ہے جس کے دل میں قرآن اترے، مصطفیٰ وہ ہے جس کا چلنا قرآن، جس کا بیٹھنا قرآن، جس کا اٹھنا قرآن، جس کا لیٹنا قرآن۔ قرآن جو سند ہے، قرآن جو دلیل ہے، قرآن جو قول ہے، قرآن جو ساقی ہے، قرآن جو مکرم ہے، قرآن جو جاوید ہے، قرآن جو زندہ ہے، قرآن تھا نہیں قرآن ہے، قرآن کا حمد بھی قرآن، قرآن کا یاسین بھی قرآن، قرآن کا طہ بھی قرآن، قرآن کا فلق بھی قرآن، قرآن کا آل عمران بھی قرآن، قرآن کا یاسین بھی قرآن، قرآن کا طہ بھی قرآن، قرآن کا آل عمران بھی قرآن، قرآن کا مزمل بھی قرآن، قرآن پورا قرآن ہے۔ اب جملہ سننا، جب قرآن مردہ نہیں ہو سکتا تو وارث قرآن کیسے مردہ ہو سکتا ہے؟ اتنا اتحاد ہے محمد اور قرآن میں۔
اگر قرآن انسانوں میں ہوتا تو نام محمد ہوتا، اور اگر محمد کتابوں میں ہوتا تو نام قرآن ہوتا۔ قرآن بھی بشارت، محمد بھی بشارت، قرآن بھی ہدایت، محمد بھی ہدایت، قرآن بھی رحمت، محمد بھی رحمت، قرآن بھی عظمت والی کتاب، محمد بھی عظمت والا رسول۔ مگر اللہ نے محمد کو قرآن سے آگے بڑھایا۔ اب آپ کہیں گے مولانا قرآن بشارت ہے، قرآن ہدایت ہے، قرآن رحمت ہے، قرآن عظمت والی کتاب ہے، مگر کس کے لیے؟ للمسلمین، مسلمانوں کے لیے۔ محمد کیا ہے؟ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، محمد ہے پوری کائنات کے لیے۔ قرآن ہے صرف مسلمانوں کے لیے، محمد ہے پوری کائنات کے لیے۔ قرآن کا دائرہ محدود ہے، محمد کی عظمت اللہ محدود ہے۔ بھائی قرآن بشارت ہے، قرآن ہدایت ہے، قرآن رحمت ہے، قرآن عظمت والی کتاب ہے، مگر میں آپ کو ایک فرق اور بتاتا چلوں۔ اللہ نے قرآن کو معجزہ دیا، اللہ نے قرآن کو معیار دیا، اللہ نے قرآن کو رتبہ دیا، اللہ نے قرآن کو بلندی بخشی، مگر اللہ نے قرآن کو دوسرا قرآن نہیں دیا۔ اللہ نے محمد کو محمد جیسے 14 محمد دے دیے۔ اِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا، ہم نے تمہاری طرف ایک رسول گواہ بنا کر بھیجا ہے، جس طرح فرعون کی طرف ایک رسول گواہ بنا کر بھیجا تھا۔ یہ وہ نبی ہے جس کا نام لینے سے پہلے جبرائیل امین آیت تطہیر کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ محمد مصطفیٰ سرور کائنات، فخر موجودات، کونین کعبہ، جو زہرا کا بابا ہے، جو پیکر حسن جمال ہے، جو رب کا سلطان ہے، وحی کا ترجمان ہے، پیغام حریت، مولا کل عشق اول، خلق اول، تصویر اول، چلے تو قرآن، بیٹھے تو قرآن، رضی اللہ کہے تو قرآن، لعنت اللہ کہے تو قرآن، زہرا کے لیے کھڑا ہو جائے تو قرآن۔ میرا اللہ ارشاد فرما رہا ہے، میرے حبیب ہم نے تمہیں آدم پہ گواہ بنایا، ہم نے تمہیں نوح پہ گواہ بنایا، ہم نے تمہیں موسیٰ پہ گواہ بنایا، ہم نے تمہیں عیسیٰ پہ گواہ بنایا، ہم نے تمہیں یحییٰ پہ گواہ بنایا، ہم نے تمہیں داؤد پہ بنایا، ہم نے تمہیں داؤد پہ گواہ بنایا۔ آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے نبی بن رہے تھے، مصطفیٰ دیکھ رہا تھا، آدم بن رہا تھا، مصطفیٰ دیکھ رہا تھا، نوح بن رہا تھا، مصطفیٰ دیکھ رہا تھا، ابراہیم بن رہا تھا، مصطفیٰ دیکھ رہا تھا، یعقوب بن رہا تھا، مصطفیٰ دیکھ رہا تھا، یوسف بن رہا تھا، مصطفیٰ دیکھ رہا تھا، یونس بن رہا تھا، مصطفیٰ دیکھ رہا تھا، شیز بن رہا تھا، مصطفیٰ دیکھ رہا تھا، ہوائیں خلق ہو رہی تھی، مصطفیٰ دیکھ رہا تھا، زندگی بن رہی تھی، مصطفیٰ دیکھ رہا تھا، کچھ نہیں تھا جب مصطفیٰ تھا، بس لا الہ الا اللہ تھا، محمد الرسول اللہ تھا، اور ان دونوں کا گواہ علی ولی اللہ تھا۔ وَالنَّجْمِ ذَهْوَا مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ قسم ہے ستارے کی جب وہ ٹوٹا، اس وقت میرا نبی نہ بھولا، نہ بھٹکا، نہ نسیان ہوا، نہ ہذیان ہوا۔ اس وقت تک میرا نبی اپنے ہونٹوں کو جنبش بھی نہیں دیتا جب تک اللہ کا امر نہ آ جائے، جب تک اللہ کا حکم نہ آ جائے۔ بھائی ہمارے ائمہ کے اتنے فضائل ہے کہ ہم بڑی مطمئن قوم ہیں، مانتے آپ بھی اسی نبی کو ہے، مانتے ہم بھی اسی نبی کو ہے، مگر آپ میں اور ہم میں تھوڑا سا فرق ہے، اور وہ تھوڑا سا فرق بہت بڑا فرق ہے۔ آپ نبی کو مانتے ہیں قرآن کی وجہ سے، اور ہم قرآن کو مانتے ہیں نبی کی وجہ سے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ شیعہ جو ہے علیہ السلام کو نبی کریم سے بڑھاتے ہیں۔ میں قسم کھاتا ہوں آدم کی آدمیت کی، موسیٰ کے کلمائی کی،
عیسیٰ کے زہد کی، یعقوب کے صبر کی، یوسف کے جمال کی، یونس کے کمال کی، محمد مصطفیٰ کے ختم نبوت کی، علی کی ولایت کی، فاطمہ کی طہارت کی، حسن کے حسن کی، حسین کے سجدوں کی، سجاد کی عبادتوں کی، محمد باقر کے علم کی، جعفر صادق کی صداقت کی، موسیٰ کاظم کے علم کی، علی رضا کی مرضی کی، تقی کے تقوی کی، نقی کی نقاوت کی، حسن عسکری کے جلال کی، آخری مہدی کی، کربلا کی، انبیاء کی، توریت کی، زبور کی، انجیل کی، قرآن کی۔ اب جملہ سننا، کافر ہے وہ بندہ جو علی کو نبی سے بڑھائے، اور منافق ہے وہ بندہ جو میرے علی کے فضائل کو چھپائے۔ آپ کو توریت پڑھیے، آپ کو کہیں نہیں لکھا ہوا ملے گا کہ اللہ نے پوری توریت میں جناب موسیٰ کے چہرے کی قسم کھائی ہو۔ آپ پوری زبور پڑھیے، آپ کو کہیں نہیں لکھا ہوا ملے گا کہ اللہ نے پوری زبور میں جناب داؤد کے چہرے کی قسم کھائی ہو۔ آپ پوری انجیل پڑھیے، آپ کو کہیں نہیں لکھا ہوا ملے گا کہ اللہ نے پوری انجیل میں جناب عیسیٰ کے ہاتھوں کی قسم کھائی ہو۔ کتنا کریم حسنین کا نانا جب چلا تو قرآن نے کہا لا اقسم بہذا البلد، میرے حبیب یہ شہر اس قابل نہیں ہے کہ ہم اس کی قسم کھائے، ہم اس کی قسم اس لیے کھاتے ہیں اس کی مٹی تیرے جوتے کے بوسے لیتی ہے۔ میں کیا عظمت بیان کروں، نانا اور نواسے کی، نانا عرش پہ گیا تو عرش کو محلہ بنا دیا، نواسہ کربلا میں گیا تو کربلا کو کربلا محلہ بنا دیا۔ بھائی مولا علی کا نعرہ لگاتے ہوئے کبھی شرمایا نہ کرو، اس لیے کہ علی کا نعرہ طہارتوں کی پہچان ہے، علی کا نعرہ نسلوں کی پہچان ہے۔ علی وہ مولا ہے جس کا نام لینے سے چہرہ کھل بھی جاتا ہے، چہرہ کھل بھی جاتا ہے۔ فرما رہا ہے اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ، ہم نے اپنے قرآن کو پہاڑوں کے سامنے رکھا، ہم نے اپنے قرآن کو زمینوں کے سامنے رکھا، ہم نے اپنے قرآن کو آسمانوں کے سامنے رکھا اور کہا اٹھاؤ ہمارے قرآن کے وزن کو۔ لیکن پہاڑوں نے بھی قرآن کا وزن اٹھانے سے انکار کر دیا، زمینوں نے بھی قرآن کا وزن اٹھانے سے انکار کر دیا، آسمانوں نے بھی قرآن کا وزن اٹھانے سے انکار کر دیا۔ میں نے اپنے دست ادب کو جوڑا اور جوڑنے کے بعد کہا میرے مالک تو اپنے قرآن کو آدم پہ اتار دے، نوح پہ اتار دے، موسیٰ پہ اتار دے، عیسیٰ پہ اتار دے، یحییٰ پہ اتار دے۔ خالق کی آواز آئے گی محرم علی نقوی، پڑھو سورہ آل عمران کی 59ویں آیت، اِنَّا مَثَلَ عِیسَىٰ عِندَ اللہِ کَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ، ہم نے آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے نبیوں کو مٹی سے خلق کیا ہے، اور زمین پہلے انکار کر چکی ہے، میرے مالک ہم سے تیرے قرآن کا وزن نہیں اٹھایا جاتا۔ آمنہ کا لال آگے بڑھا، پڑھنے کے بعد کہتا ہے میرے مالک پہاڑوں سے تیرے قرآن کا وزن نہیں اٹھایا جاتا، آسمانوں سے تیرے قرآن کا وزن نہیں اٹھایا جاتا، زمینوں سے تیرے قرآن کا وزن نہیں اٹھایا جاتا، میرے مالک تو اپنے قرآن کو میرے سینے پہ اتار دے۔ جبرائیل قرآن لے کر آئے، قرآن کو محمد کے سینے پہ اتارا گیا۔ بھائی اس کا مطلب یہ ہے آسمانوں سے مضبوط محمد کا سینہ ہے، زمینوں سے مضبوط محمد کا سینہ ہے، پہاڑوں سے مضبوط محمد کا سینہ ہے۔ ارے عقل کے اندھو، جس محمد کا سینہ اتنا مضبوط ہو اس نبی کو عصیان کیسے ہو سکتا ہے؟ بھائی قرآن نے کہا محمد نبیوں جیسا نہیں ہے۔ اب آپ کہیں گے مولانا محمد نبیوں جیسا کیوں نہیں ہے؟ اللہ نے جناب موسیٰ سے کہا موسیٰ توریت چاہیے، کہا جی مالک چاہیے، کہا طور پر آؤ تو دوں گا۔ عیسیٰ سے کہا عیسیٰ انجیل چاہیے، کہا جی مالک چاہیے، کہا یروشلم کی پہاڑی پر آؤ تو دوں گا۔
कितना करीम है मोहम्मद मुस्तफ़ा। अल्लाह ने कहा मेरे हबीब, मेरे तहा, मेरे यासीन, मेरे मुजम्मिल, तू जाने की जरूरत नहीं है, जहाँ तू होगा तेरे पीछे पीछे कुरान होगा। भाई अब हमें नहीं पता कुरान बड़ा है या मोहम्मद बड़ा है, हमें नहीं पता फिर सब बड़ा है या वारिस बड़ा है, मगर हमें यहाँ पर एक बात का पता जरूर चलता है, कुरान आने में मोहम्मद का मोहताज है, मोहम्मद आने में कुरान का मोहताज नहीं है। भाई दुनिया ने बहुत कोशिशें की कि जिक्र इमाम हुसैन को खत्म किया जाए, जिक्र इमाम हुसैन को खत्म करने वाले खत्म हो गए, ये जिक्र अब भी बाकी है। दुनिया ने चाहा कि वो आज़ादारी को खत्म करे, दुनिया ने चाहा कि वो ईरान को खत्म करे, लेकिन ईरान कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। आयतुल्लाह खामनाई साहब ने कहा ईरान तना है, ईरान मजलूम है, ईरान जख्मी है, मगर ईरान बुज़दिल नहीं है। हम मरना पसंद करते हैं, झुकना पसंद नहीं करते, इसलिए कि शहादत हमें विरसे में करबला से मिली है। याद रखिएगा, इजराइल और अमेरिका को सलाम करने वाले और है, इमाम रजा को सलाम करने वाले और है। भाई हम आयतुल्लाह खामनाई साहब से मोहब्बत क्यों करते हैं, हम आयतुल्लाह खामनाई साहब से इश्क क्यों करते हैं, इसलिए कि आयतुल्लाह खामनाई साहब इमाम महदी के जानिसारों में से एक जानिसार का नाम खामेनाई है। सल्लल्लाहु मोहम्मद वाले। एक मर्तबा का वाक़या है, एक शख्स इमाम जाफर सादिक के पास आया, आने के बाद सलाम किया, मौला ने सलाम का जवाब दिया, कहने लगा मौला एक सवाल लेकर आया हूँ। मौला ने कहा कैसा सवाल? कहने लगा मौला आपके नाना नबी करीम ने फरमाया अव्वलोन मोहम्मद, औसतोन मोहम्मद, आखिरोन मोहम्मद, कुल्लोन मोहम्मद। मेरा अव्वल भी मोहम्मद है, मेरा औसत भी मोहम्मद है, मेरा आखिर भी मोहम्मद है, हम कुल के कुल मोहम्मद है। ये तो आपके नाना का कौल मेरे समझ में आता है, मगर आपके नाना ने कहा है हम सब की शराफत एक जैसी, हम सब का किरदार एक जैसा, हम सब का मकाम एक जैसा, मगर आप सबके चेहरे तो एक जैसे नहीं हैं, आप सबकी शक्लें तो एक जैसी नहीं है, आप सबकी सूरतें तो एक जैसी नहीं है। इमाम जाफर सादिक ने मुस्कुरा के कहा ऐसे ही आया है, ये वज़ू करके आया है। कहने लगा मौला वज़ू करके आया हूँ। मौला ने कहा जा रहल पे कुरान रखा है, लेकर आ। वो गया, वो रहल से कुरान को लेकर आया। मौला ने कहा खोल। उसने कुरान को खोला। मौला ने कहा क्या है? कहने लगा मौला सूरह हमद है। मौला ने कहा पेज पलट। उसने पेज को पलटा। मौला ने कहा क्या है? कहा मौला सूरह नास है। मौला ने कहा फिर पेज को पलट। उसने पेज को पलटा। मौला ने कहा क्या है? कहा मौला सूरह फलक है। मौला ने कहा फिर पेज पलट। उसने पेज को पलटा। मौला ने कहा क्या है? कहा मौला सूरह तौहीद है। मौला ने कहा फिर पेज पलट। उसने पेज को पलटा। मौला ने कहा क्या है? कहा मौला सूरह कौसर है। मौला ने कहा फिर पेज पलट। उसने पेज को पलटा। मौला ने कहा क्या है? कहा मौला सूरह यासीन है। मौला ने कहा कुरान को बंद कर। उसने कुरान को बंद किया। मौला ने कहा बता अब क्या है? कहने लगा मौला कुरान है। मौला ने कहा अजीब आदमी है, कभी कुरान कहता है, कभी हमद कहता है, कभी नास कहता है, कभी फलक कहता है, कभी तौहीद कहता है, कभी कौसर कहता है। इमाम ने कहा सुन, जब तक इन सूरों को अलग अलग करके देखेगा, कोई हमद नजर आएगा, कोई नास नजर आएगा, कोई फलक नजर आएगा, कोई तौहीद नजर आएगा, कोई कौसर नजर आएगा, कोई कुरैश नजर आएगा, कोई आले इमरान नजर आएगा, कोई तहा नजर आएगा, कोई मुजम्मिल नजर आएगा। जब इन सारे सूरों को जमा करके देखेगा तो कुरान नजर आएगा। इसी तरह अगर हमें अलग अलग करके देखेगा, कोई अली नजर आएगा, कोई हसन नजर आएगा, कोई हुसैन नजर आएगा। जब हम सब जमा हो जाते हैं तो सब के सब मोहम्मद नजर आते हैं। जितने अहले बैत के फज़ाइल हैं बस वो उससे ज्यादा अहले बैत के मसाइल
امام صادق فرماتے ہیں من بقا او ابقا او تباکا فوجدنہ الجنہ، جو روئے، جو رلائے، جو رونے جیسی شکل بنائے، اس کے لیے جنت واجب ہے۔ ایسی کون سی مصیبت تھی حسین پہ؟ اگر حسین کا ایک آنسو جہنم پہ گر جائے تو جہنم کیا خاموش ہو جائے۔ ایسا کتنا ستایا گیا میرے مظلوم امام کو۔ امام حسین جب مدینہ چھوڑنے جا رہے ہیں، امام حسین چلتے ہوئے ایک جگہ پہ رک گئے۔ امام حسین کبھی دروازہ دیکھتے ہیں، کبھی دیوار دیکھتے ہیں۔ کسی شخص نے پوچھا مولا کبھی آپ دروازہ دیکھتے ہیں، کبھی آپ دیوار دیکھتے ہیں؟ میرا غریب مظلوم امام رو کے فرماتا ہے یہ وہی دروازہ ہے جو میری ماں کے پہلو پہ گرا تھا، میری ماں کی پسلیاں ٹوٹ گئی تھی۔ عزادارو امام رضا فرماتے ہیں ابن الشبیب ان کنت باکیا لشین فابکی علی الحسین، اگر تم رونا چاہتے ہو تو میرے حسین پہ رو۔ انہو ذبح کا تاج، امام حسین کو ایسے ذبح کیا گیا جیسے بے زبان جانور کو۔ امام زمانہ فرماتے ہیں میں اپنے جد امجد پر آنسو کے بدلے خون کا آنسو روتا ہوں۔ پھر امام زمانہ فرماتے ہیں میرا سلام اس جد امجد پر جس کی داڑھی کو خون سے غذاب کیا گیا۔ پھر امام زمانہ فرماتے ہیں میرا سلام اس بچی پر جسے تماچے لگائے گئے۔ عزاداران مظلوم کربلا روز سکینہ در زندان پہ آگے کھڑی ہو جاتی تھی۔ عزاداروں جب روز سکینہ زندان میں آ جاتی تھی تو فرماتی تھی بھیا سجاد یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ جناب سجاد فرماتے تھے بہن سکینہ یہ پرندے اپنے اپنے آشیانوں کی طرف جا رہے ہیں، یہ پرندے اپنے اپنے گھروں کی طرف جا رہے ہیں۔ جناب سکینہ تڑپ کے پوچھتی تھی بھیا سجاد ہم کب وطن جائیں گے؟ کیا خبر تھی بھائی سکینہ زندان شام میں شہید ہو جائے گی۔ رباب کے دو بچے، ایک بچے کا نام اصغر ہے، ایک بچی کا نام سکینہ ہے۔ بیٹا کربلا میں شہید ہو گیا، بیٹی زندان شام میں شہید ہو گئی۔ عزاداروں روز سکینہ در زندان پہ آ کے کھڑی ہو جاتی تھی۔ جب شام کے چھوٹے چھوٹے بچے سکینہ کو پوچھتے تھے اے بی بی تمہارے گالوں پر رخساروں پر تماچوں کے نشان کیوں ہے؟ تو جناب سکینہ بتاتی ہوگی اے بچوں ارے قید میں اس لیے ہوں میرا بابا مارا گیا، کانوں کی لویں اس لیے پھٹی ہے جو گوشوارے میرے چچا عباس نے مجھے پہنائے تھے وہ گوشوارے چھین لے گئے، رخسار نیلے ہے، شمر نے منہ پہ تماچا مارا۔ عزاداروں میں ایک جملہ پڑھ رہا ہوں شام غریبہ جب بی بی سکینہ کو تماچا مارا گیا، بی بی سکینہ زمین پہ گر گئی۔ عزاداروں جب سکینہ کو ہوش آیا سکینہ نے اپنی بالیاں دیکھی، ایک مرتبہ بستر کا رخ کیا، بستر کا رخ کر کے کہتی ہے بابا 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 میری بالیاں چھن گئی۔ بابا شمر نے منہ پہ تماچا مارا۔ یہ لفظ تنہائی میں سوچنا 4 سال کی بچی کہہ رہی ہے بابا شمر کا ہاتھ بہت بھاری ہے۔ عزاداروں سکینہ کو ایسا تماچا مارا گیا جناب سکینہ زمین پہ گر گئی۔ عزاداروں جب سکینہ کی شہادت ہو گئی نہ جانے سید سجاد نے اپنی سکینہ کو کیسے دفنایا ہوگا۔ قبر سے 2 ہاتھ نمودار ہوئے لاؤ سجاد میری سکینہ کو مجھے دے دو۔ عزاداروں جب رہائی ملی ہے نا تو زینب کی چادر ملی، سجاد کا بستر ملا، 2 چھوٹی چھوٹی بالیاں ملی۔ جناب رباب قبر سکینہ پہ پہنچی، 2 بالیاں رکھ کے کہا بیٹی تیری بالیاں مل گئی۔ اس کے بعد شام کی عورتوں کو جمع کیا اور کہا شام کی عورتوں جب بھی آیا کرو تو ہماری سکینہ کی قبر پہ چراغا کر دیا کرنا۔ اللہ